اللہ رسول کا پیار دین کی اصل بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں میری پیروی کرو۔ سادہ معنی کر لے میرے پیچھے چلو، میری غلامی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ محبت زندگی کا بڑا لازمی حصہ ہے۔ گھر میں مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، بس میاں بیوی میں محبت نہ ہو تو گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے کسی سے تلخ ہو جائیں، دیر تک طبیعت کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ ابھی دوست صرف نظم سیدھا کرانے کے لیے، ترتیب محفل کی ٹھیک کرانے کے لیے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے نا، میں پریشان تھا، میں کہہ رہا تھا محفل ہے محبت والی، تو اگر ان کے لہجے میٹھے ہی رہ جائیں، پیارے ہی رہ جائیں تو کتنا اچھا ہے۔ کبھی بھی کڑوے نہ ہو، کسیلے نہ ہو، تلخی کے جواب میں بھی کبھی مسکرانا آ جائے نا، یعنی کبھی لوگوں کو مسکرانا اور ہنسنا آ جائے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے مشکاۃ شریف میں، سرکار نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے، مومن الفت والا، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ مومن تو پیار والا ہوتا ہے، وہ تو زندگی پیار میں گزار دیتا ہے، اس کا انداز ہی پیار والا ہوتا ہے، لہجہ ہی پیار والا، کبھی ماں باپ سے پیار، پھر تھوڑی عمر بڑی ہوئی تو دوستیاں لگ گئی، پھر دوستوں سے اپنے حلقہ احباب کی محبت، پھر اللہ نے اور زیادہ وسعت دے دی، نکاح ہو گیا تو بال بچے کی محبت، پھر یہ کہ انسان کو مشن سے محبت بندے کو نہ سفر کراتی ہے۔ محبت وہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں جاتے، پردیس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھو کیا ہوا تو کہتے ہیں بچوں کی محبت لے گئی، مجھے بچوں کا پیار لے گیا، میں ان کا مستقبل روشن تابناک تابندہ دیکھنا چاہتا تھا تو کٹھن زندگی گزاری، اوکھے سفر کیے، محبت نہ چھوڑے کبھی بھی، محبت کا لہجہ کبھی نہ بدلے۔ لوگ آئیں گے آپ کو تلخ کریں گے، غصہ دلائیں گے، ہو جائے گا بڑا کچھ زندگی میں ایسا جس سے طبیعت میں ترشروئی پیدا ہوگی، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں پر محبت رہتی ہے۔ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، محبت نہیں چھوڑنی۔ محبت نہ موسمی ہوتی ہے نہ علاقائی ہوتی ہے، نہ محبت جو ہوتی ہے وہ کسی خاص ماحول کی پابند ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سخت ترین ماحول ہے بدر میں، بظاہر حالات کٹھن ہیں، حالات اتنے سخت ہیں کہ 1000 کفار سامنے کھڑے ہیں، 313 نے ان سے لڑنا ہے، حالات میں تیزی ہے، شدت ہے، اور بڑی پریشانی بظاہر دنیا ساری کی نظریں اس وقت کی لگی ہوئی ہیں کہ حالات کیسے ہیں، تو ہر آدمی جنگی تدبیر کر رہا ہے، محبت کرنے والے محبت کر رہے ہیں۔ سرکار صفیں سیدھی کرا رہے تھے، ایک شخص کو کہا ذرا پیچھے ہٹ جا، تو اس نے کہا جی آپ نے تو مجھے چبھو دیا ہے، وہ نیزے کی انی لگ گئی ہے یا کوئی چیز لگ گئی ہے، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ فرمایا لے لو بدلہ۔ اس نے کہا کرتا اٹھائیے، نبی پاک نے کرتا اٹھایا تو اس نے جسم چومنا شروع کر دیا۔ او یار تو عجیب بندہ ہے، یہ کوئی ٹائم ہے ان کاموں کا؟ سویرے جنگ ہونی ہے، حالات اور ہیں، رنگ اور ہیں، طبیعت اور ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں سویرے کیا بننا ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ مدینے والے کا وجود تو چوم لوں۔ بھئی جب ہمارا ہر وقت مطلب ایک حرف سجن دے نانا سانو دسدا وانگ قرآن سورت یار دی ویندے رہنا۔ نہیں آپ کو نہیں نہ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سورت یار دی ویندے رہنا اے سب عملہ دی جانے تے ہر وقت یاد سجن وچ رہنا، ساڈا اے ہوئی
دین ایمان ہے، او بھائی جب آپ کی طبیعت مائل ہو جائے پوری طرح تو حالات کیسے بھی ہو، موقع کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو. یعنی جنگ احد کے دن ایک صحابی شدید زخمی ہے، تو بڑی دنیا زخمی ہوتی ہے، ارد گرد بیٹھے لوگ بھی کہتے ہیں ایمبولینس بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اور زخمی کی بھی خواہش ہوتی ہے، ہوش ہی نہیں ہوتی اس وقت. تو اس کا خیال ہوتا ہے یہ زخم کا کچھ بنے، یہ تکلیف کا کچھ بنے، میرے درد کا کوئی علاج ہو. لیکن نبی کریم قریب گئے، اس شخص نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر حضور کے قریب کیا اور محبوب کے قدم چومنے شروع کر دیے. پیار کو موسمی نہ بنائیں، آپ ہر وقت مسکرائیں. اگر آپ آج کل لوگ کہتے ہیں عاشقان رسول کہتے ہیں نا ہمیں الحمدللہ، اور یہ بڑا خوبصورت لقب ہے عاشقان رسول کہلانا. تو عاشق تو بیچارہ ہر وقت عشق میں ہوتا ہے. تو امبر بیل کو کہتے ہیں وہ تو چڑھی رہتی ہے، غلبہ رہتا ہے ہر وقت. وہ تو ایک محویت کی عالم میں رہتا ہے عاشق، وہ تو گاہک سے لاڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتا، اس کی تو اپنی دنیا ہے. اسے تو کوئی ستائے تو وہ چڑھتا ہی نہیں. کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ جو محبت کرتا ہے اس پر تو ہر وقت غلبہ محبت کا رہتا ہے. مارتے رہے سیدنا بلال کو کافر، مارتے ہیں تو مارتے رہے. اور نیرا مارتے نہیں تھے، وہ تانے بھی دیتے تھے کہ تو نے بڑا کلمہ پڑھا، دیکھ کلمہ پڑھنے کے بعد تیرا کیا حال ہو گیا ہے. لیکن حضرت بلال مست تھے، چونکہ محبت کا غلبہ تھا نا، ان کی باتیں کانوں سے ٹکراتی نہیں تھی. اثر ہم پتہ کیا کرتے ہیں، وہ سانو جی فلانے نے گل کیتی ہے، وہ بھائی پھر کیا ہو گیا، ایک بات نہیں صحیح جا سکی. فلاں نے کہا ہے آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں، فلاں نے کہا آپ دیگیں پکاتے ہیں، تو چنگا ہے کیا سوتے. میں ایک دفعہ جلسے سے نکلا باہر، شروع کی بات ہے، تو میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، 2-3 لوگ ساتھ تھے. تو ایک نوجوان نے پیچھے سے آواز کسی کہنے لگا ملا دیو. تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو پریشان ہو گیا، کہنا تو سن لیا. میں انہوں آکھیا ایک کاری پھر آخ، یہ تیرے لیے تانا ہوئے گا، ساڑھے لیے تے تمغہ ہی. ہاں یہ تے تمغہ ہی. لوگ کہتے ہیں فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانے گروپ کا. میں اس گروہ سے ہوں جو مدینے والے کا میلاد مناتے ہیں. سنیں جی، اللہ آپ کو جزا دے. سنیں تو بھئی آپ چیزوں کو تانا نہ بنائیں، مینا نہ بنائیں. آپ اس کا مزہ لیں. دیکھیں نا، اگر آپ پریشان ہو جاتے، آپ نے بال داڑھی رکھ لی تو کسی نے کیا ہو مولوی، پریشانی والی گل ہے. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کوئی ٹینشن والی بات ہے؟ یہ تو مزیدار بات ہے. جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے لا کے سینے چ عشق رسول بوٹا او دی سانب کریے، کدے پٹیے نا. تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا. آپ ناز کریں، ناز. آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے غریبی کو ناز بنا دیا ہے، غریبی ناز بن گئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سمجھ آئی کہ مدینے والے کو غریبی پسند ہے، انہوں نے سارا مال خیرات کر دیا، غریبی اختیار کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ آئی کہ محبوب کو فقر اختیاری ہے، میرے نبی کا فقیری پسند ہے، سارا مال دے کے نا تو ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گیا. جو محبوب کو پسند ہے، جس طرح اس کا خیال ہے، جو اس کی رضا ہے، جنج رکھے انج رہنا ہے. او بھائی آپ پر جب تک ہر وقت محبت غلبہ نہیں نہ رکھتی، ہر وقت جب تک آپ کی طبیعت پر غلبہ نہیں رہتا پیار کا اور نبی پاک کے پیار کا، زندگی مزیدار نہیں.
یہ لڑائیاں اتنی دیر تک ہیں جتنی دیر تک پیار نہیں. یہ دنگے فساد پروٹوکول میں تو یہ سب اتنی دیر ہے جتنی دیر محبت کا نا ایک ذائقہ ہوتا ہے. ذائقے کا تو آپ کو پتا ہوگا, میٹھے کا بھی ذائقہ ہوتا ہے اور کڑوے کا بھی. محبت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. یہ ذائقہ اگر لگ جائے نا, اور یہ لگ جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے, ذائقہ, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو 3 کام کرو. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو, ذائقہ ملے گا, ذائقہ مومن ہونے میں لطف آئے گا, مزیدار ہو جائے گی زندگی. اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو, کوئی لالچ نہیں, کوئی ہرس نہیں, کوئی طمع نہیں, کوئی دنیاوی مفاد نہیں, جس سے بھی محبت کرو اللہ رسول کی. اور تیسرا فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند. معنی کیا ہے؟ مومن ہونے پر ناز کرو, مومن ہونے پر تمہیں فخر ہو کہ ہم مومن ہیں, پھر تمہیں ایمان کا ذائقہ آئے گا, مٹھاس ایمان کی نصیب ہوگی. اگر تمہیں فخر ہو جائے کہ شکر ہے اللہ کا ہم مومن ہیں. ہم نا چھوٹی چھوٹی بات پہ کڑوے ہو جاتے ہیں, ذرا ذرا سی بات پر ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی, چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر بڑی بڑی باتوں بڑے بڑے ملی نقصان کرتے ہیں. محبت کا جن لوگوں پر غلبہ تھا وہ کیف کا شکار تھے. کوئی سختی, کوئی تلخی, کوئی قسم کا بوجھ, کوئی پریشر ان کی محبت کو لے جا نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے بچے سے پیار ہو جاتا ہے ماں باپ کو, چڑھتی جوانی اور عنفوان شباب, خواہشات جوان, لیکن بچے سے پیار ہو گیا نا تو بیوی کہتی ہے اپنے کپڑے بھی لے لیں عید پہ, کہنا میرے ٹھیک نے, تو بالا میں بڑھا. تو اسے کو یار حد ہو گئی ہے, تو جوان آدمی ہے اور تو شیشے کے آگے سے ہٹا ہی نہیں کرتا تھا. تو کہتے پرانی بات ہے نا, اب دل کرتا ہے کہ زیادہ پیارے میرے بچے لگے. محبت ہے نا بچوں سے. آپ اس بات کو سمجھیں, ہم نا ہماری طبیعتوں میں ہمارے لہجوں میں وہ غلبہ نہیں ہوتا جو ایک مومن پر غلبہ رہتا ہے. جب یہ غلبہ, لوگ کہتے ہیں سارے لوگ غلط ہیں لہذا میں بھی غلط ہو گیا ہوں, نا بندہ نے انجی کرنی چاہیے جی. یہ صحابہ کا نعرہ نہیں تھا. وہ کہتے تھے کوئی کچھ بھی کرے ہم نے خلق محمدی کا اظہار ہی کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وجہ کیا تھی؟ وجہ اتنی تھی کہ محبت غالب ہو گئی, طبیعت پر پوری طرح چھا گئی. اپنے آپ کو ترش نہ رکھا کرے, تلخ نہ رہا کرے, چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض نہ رہا کرے. ہم ناراض بڑی جلدی ہوتے ہیں, ناراض ہی رہتے ہیں اور ناراضگیاں بتاتے رہتے ہیں, دیکھو جی کی کر چھڑیا بندیاں نے. اور جناب میرا ایک سنگی ہے, تو ایک دن مجھے کہنے لگا لوگ جلسوں کا بندوبست نہیں ٹھیک کرتے, انتظام نہیں ٹھیک کرتے, رش زیادہ ہو جاتا ہے اور آنے والے بھی خیال نہیں کرتے, رستہ نہیں دیتے آتے. میں کہ ان ساڑھے شکوے نے نہ کدی ساڑھا شکوہ سی بندے ہوندے نہیں. کبھی شکوہ یہ ہے, وہ ایک دن میرے ادارے کے جو ہمارے ناظم ہے, پیار والا بچہ ہے, وہ کہنے لگا اب جگہ کم ہے, تعداد بہت زیادہ ہے, بچے داخل نہیں کر سکتے زیادہ. وہ کہتا ہے جی بندے ویکھو جی گل ہی نہیں سمجھتے, انہوں نے آکھیا ہے کہ کمرے کو نہیں تھا کو نہیں کتھے رکھیے وہ تھا. میں کہ ایسی لوگ سا جڑے کہنے سا لوکی بچے مدرسے داخل نہیں کرا دے. او بھئی آپ ہر عنوان پر ہی تلخ ہو جاتے, ہر پہلو پر ہی ناراض ہے, ہر حوالے سے ہی کوئی نہ کوئی دل میں سختی پیدا کر لی. آپ نرم رہیں, آپ پیار کریں. کل بیٹی دعا مانگ رہی تھی یا اللہ بچہ دے, آج وہ کہتی ہے میری گل نہیں مانی. ویکھو جی نے ستایا بڑا ہے. او بھئی آپ تھوڑا سا نا آپ حوصلہ کریں, تھوڑا پیار کریں, تھوڑی محبت کریں, لہجہ پیار والا بنائیں. آپ کا رنگ ڈھنگ اپنا ہونا چاہیے. فقیروں کے سٹائل اپنے ہوتے ہیں, ان کا طرز حیات اپنا ہوتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری سردار آدمی تھے, مالدار تھے, دبدبا تھا, تن تنا تھا.
اچانک ایک دن ایک بندے نے دیکھا کہ جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے. یہ ہوتا نہیں نا روٹین میں. اے جڑے دیندار پیران نے رکھے نے نا ملازم, انہاں دے کپڑے بھی نہیں جھیلدے انہاں ورگے جنہاں انہاں نوں رکھیا ہے. ہاں جڑے حقوق تے تقریراں کردے نے نا انہاں نے بھی یہ رنگ. آئے ہائے ہائے خدا بندہ, یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. شہنشاہی بھی عیاری ہے, درویشی بھی عیاری. بڑی مصیبت ہے جو لوگوں کو فقیر فقیر ہونے کا درس دے رہے ہیں, خود امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں. او بھائی, حضرت ابو ذر غفاری سردار ہو کر, مالدار ہو کر, ایک امیر کبیر مزاج کے وہ لوگ ہوتے تھے, تو جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے. تو کسی نے پوچھ ہی لیا, بے موسم پھل تھا نا اس زمانے میں, یہ کام ہوتا تو تھا نہیں. پوچھ لیا, جناب عجیب بات ہے, آپ کے اور غلام کے کپڑے ایک جیسے. حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے, پہلے ایسا نہیں تھا, یہ ساری برکتیں مدینے والے محبوب کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی غلام کو ایک دفعہ میں نے کچھ کہہ دیا تھا, تو حضور نے فرمایا تھا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں, جیسا خود کھایا کرو ایسا انہیں بھی کھلایا کرو, جیسا خود پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ. کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے, اللہ کرے آپ کو بھی لطف آئے بات کا. فرماتے ہیں وہ جو حضور کی زبان سے نکل گیا تھا ہم اس کے پابند ہیں. پیار جو کر لیا ہے, محبت جو ہو گئی ہے, غلام جو ہو گئے, سانو قید سجن دا گہنا ہے, او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. جس طرح کہہ دے بس ٹھیک ہو گیا. محبوب نے فرما دیا, او بھائی طور طریقے بدلو, انداز بدلو, آپ کا اخلاق بدل جائے, کردار بدل جائے, زبان کی تلخی چلی جائے, کڑوا کشیلا پر نکل جائے, ڈانٹ ڈپٹ نکل جائے. جو محبت والا ہوتا ہے وہ تو دبا دبا رہتا ہے, بچھا بچھا رہتا ہے, وہ سخت ہوتا ہے پر صرف دین کے مخالف کے لیے. اشداء علی الکفار, باقی تو اس کے لہجے میں مٹھاس ہے, باقی تو اس کے انداز میں پیار ہے. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, اور پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, پھر تو گلی گلی پھرا کرے, پھر تو اسی کا نام جپا کرے, تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے. یہ غلبہ جب آپ کی طبیعت میں آئے گا, پوری طرح غلبہ, کوئی ناز نخرا نہیں رہتا. غلام بھی پیارے لگتے ہیں, فقیر بھی پیارے لگتے ہیں, سادے لوگ بھی پیارے لگتے ہیں. پھر حضرت عثمان غنی جناب بلال کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں تو ناز سے کھاتے. پھر حضرت صدیق اکبر جناب بلال کو خریدنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جس مول ملے گا میں لے کے آنا ہے, چونکہ مدینے والے کو جو پسند آ گیا ہے. او میرے بھائی, ہم نہ نیرے تابے میں ہیں, ہم نے الف با بھی نہیں پڑھا محبت کا. ہم تو سارے کام کرتے ہیں سیانے سیانے, اور جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو محبت سے شروع کرتے ہیں. تیرا انداز, تیرا سٹائل, تیرا اٹھنا بیٹھنا. حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیار ہو گیا نبی پاک سے, مسلمان ہو گئے. اماں جو تھی وہ احتجاج پہ بیٹھ گئی, بھوک ہڑتال کر دی ماں نے, اور سارے لوگ جانتے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے ہیں. چھوڑ دینی, میری بات پر توجہ کریں. ادھر دیکھ پیارے بھائی, نہ بولو, ادھر دیکھ. اب تو ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت ماحول بن گیا تو, اور آپ کو پتا ہے تقریر بھی میں تھوڑی کرتا ہوں, موڈ کے لانا ہے جلدی سے بات کو ختم کرنے کی جانب. حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ سب جانتے تھے آپ بڑا پیار کرتے ہیں. والدہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی, کہنے لگی جب تک آپ کلمہ نہیں نہ چھوڑیں گے. بھوک ہڑتال نہیں چھوڑتی, ایک دن بھی روٹی نہیں کھائی, 2 دن بھی نہیں کھائی, 3 دن بھی نہیں کھائی. گلی گلی باتیں ہونے لگی. باتیں تو ہوتی ہیں. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ماں جیسے کہتی تھی کر لیتے تھے. جا کے نا تو والدہ کے پاس کھڑے ہو گئے, ادھر دیکھنا میری طرف. کہنے لگے اماں میں تیرا ہی پتر ہوں نا.
تو مجھے اچھی طرح جانتی ہے اور میرے ذہن کو بھی سمجھتی ہے. یہ ان کی باتوں کا معنی عرض کر رہا ہوں. تو سمجھتی ہے نا ہر چیز کو کہ میں کیا ہوں, تیرا بیٹا جو ہوا کیا سمجھتی ہوں. فرمایا ماں پھر تو میرا ارادہ کان کھول کے سن, تیری ایک جان ہے, اگر تیری 1000 جان بھی ہو اور ایک ایک کر کے نکل جائے تو میں محمد عربی کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ چھوٹ نہیں سکتا مجھ سے. یہ کوئی نشہ ایسا ہے, یہ کوئی انداز ایسا ہے, یہ کوئی پیار ایسا ہے, یہ چھوڑا جا سکتا. لیکن محبت نہ 2-3 نتیجے مانگتی ہے. ایک تو محبت کرنے والا کبھی بد خلق نہیں ہوتا, کیونکہ محبت کڑوا بولنے نہیں دیتی, وہ ہمیشہ با اخلاق ہوتا ہے. ہاں آپ کے لفظوں سے بھی پتا چلے کہ محبت والے ہیں. ایسا نہ ہو کہ لفظ تیر برسائیں. اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا اخلاق ٹھیک کریں. کیوں؟ میں دلیل دینے لگا ہوں. کیوں اخلاق ٹھیک کریں؟ اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا میرا سب سے پیارا وہ ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا. میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اور قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریبی. 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا میرا سب سے زیادہ پیارا وہ ہے, قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو. تو بدلیں اپنے اخلاقیات کو, اپنے لہجوں کو بدلیں, اپنے انداز کو بدلیں, اپنے طور طریقوں کو بدلیں. اگر آپ محبت رسول والے ہیں اور حضور کا قرب چاہتے ہیں اور معرفت مصطفیٰ چاہتے ہیں تو پھر تلخیاں, ترش رویاں اور لہجے کا روکھا پانی اس کو تبدیل کریں. پھر دوسری بات, جو نبی پاک سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, وہ حضور کے اطاعت گزار ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے فلانے سے پیار بڑا ہے پر میں اس کی بات قسطوں میں مانتا ہوں. نماز ٹھہر کے شروع کروں گا تو داڑھی ابھی رکھنے کی عمر نہیں آئی, اور میں فلانا کام کر لوں تو پھر میں جناب فلان چیز کر لوں گا. محبت والے قسطوں میں محبت تو نہیں نہ کرتے. محبت تو وارفتگی اور شوق کا نام ہے. جب آپ کو حضور سے محبت ہو گئی تو پھر تو آپ اشاروں کنایوں میں بھی ہر بات مانیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے انتظام ہو رہا تھا نا, بیٹھ جائیے آپ, بیٹھ جائیے آپ, بیٹھ جائیے. یہ کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ. تو سرکار بھی جمعہ پڑھا رہے تھے, جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ایک شخص کھڑا ہوا تو کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب ایک آدمی سے کہا تھا, ایک صحابی ابھی مسجد کے دروازے پہ تھے, وہ وہیں بیٹھ گئے. ایک سمجھ لیں گلی میں تھے, وہیں بیٹھ گئے. ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے, وہاں بیٹھ گئے. نماز کے بعد فرمایا آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. فرمایا آپ کو تو کہا ہی نہیں, وہ تو فلاں کو کہا تھا. تو فرمایا یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا, آپ نے حکم دیا لہذا ہم بیٹھ گئے. اور سنگیو دوستو, خدا را محبت کا معنی تو سمجھو. اگر تجھے نبی پاک سے محبت ہو, میں کیسے مان جاؤں تیری فجر قضا ہوتی ہے. سمجھا نہیں نہ جا سکتا. ماں کو محبت ہوتی ہے نا بچے سے, تو بچہ پورا اٹھتا نہیں, رات کو پورا اٹھتا نہیں تو وہ دودھ بنانے باورچی خانے پہنچ بھی جاتی ہے. ابھی پوری طرح جاگا نہیں, اس نے 2-3 دفعہ سائیڈ چینج کیا تو اماں کو سمجھ آ گئی دودھ پینے کا ٹائم ہو. تیرے محبوب کے نام کی تو سویرے اذان ہوتی ہے, تو چپ کر کے سویا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مانو بھی کہ میں عاشق رسول ہوں. تو بھائی اس طرح تو مانا نہیں جا سکتا. آپ کو عملاً ثبوت دینا پڑے گا, عملاً ثبوت دینا پڑے گا. اور پھر اگر حضور سے محبت ہے تو محبت رسول کا ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی امت سے بھی محبت کی جائے. اپنے گروپ سے نہیں, اپنی جماعت, اپنی تنظیم, اپنی پیری مریدی, اپنے کھاتے, اپنا آنا, اپنا جانا, اپنے طور طریقے, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. اور مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. امت سے پیار ہو, امت سے, امت کی بات کر, امت کی. اگر تو عاشق رسول ہے تو سچ بتا,
کبھی رات کو سوتے ہوئے فلسطین کی بیٹیاں یاد آئی ہیں؟ اگر تجھے واقعی پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بتا کہ خون میں نہلایا ہوا سارا غزہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تجھے خیال آیا ہے؟ تیری توجہ پیدا ہوئی ہے؟ تیرا کبھی ذہن بنا ہے؟ لیکن بس اپنی زندگی میں مست، ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، حیدری فقر نے دولت عثمانی، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی۔ بھائی اگر حضور سے محبت ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پیار ہو۔ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک گلی میں 10,000 کا پیزا بھی آئے رات کو اور اسی گلی کے اندر بچے بھی روتے ہوں کہ ان کے پاس روٹی کوئی نہیں۔ ایسا تو نہیں نہ ہوتا۔ میرے بھائی اپنی زندگی میں مزاج میں محبت کے اصول تو سمجھے، قاعدے تو سمجھے۔ بیٹا خاموشی سے سنتے ہیں، خاموشی سنتے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے، آپ بڑے پیارے، خاموشی سے سنتے ہیں، کچھ نہ کہیں جی گل محبت دی ہو رہی تسی لڑائی کر رہے ہو درویش آدمی۔ آپ سنیں، بس 2-1 باتیں اور کرنی ہے، مضمون مکمل ہو گیا۔ حضور کی امت کا پیار اور پھر نبی پاک سے محبت ہو اور خدمت دین کا جذبہ ہی نہ ہو۔ میں بھی حقوق بیان کرتا ہوں علماء کے، ائمہ کے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہم خادم ہیں، اگر ہماری کوئی خدمت بھی نہ کرے تو ہم نے تو دعویٰ کیا ہے محبت رسول کا۔ نبی پاک کے دین کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، دین آگے بڑھانے کے لیے، مسجدوں کی تعمیر کے لیے، ادارے، مدارس، بچوں کو قرآن پڑھانا، بچیوں کو تعلیم دین دینا، اخلاقیات کا سبق دینا، کیا یہ ہماری ذمہ داری کا حصہ نہیں؟ اس کے لیے دور جدید کے تقاضوں کی روشنی میں ہماری منصوبہ بندی کیا ہے، ہمارا ارادہ اور پروگرام کیا ہے؟ لیکن چونکہ ہم نے دعویٰ کر دیا اور ہم کہتے ہیں پھر ہمیں مانو بھی اور جبرن مانو، تو محبت رسول کے تقاضے کو سمجھو۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت جو پیغام دیتی ہے اس پیغام کو عملاً اپناؤ۔ پھر سچ بتاؤ، محفلوں میں نعتیں سنتے ہو، کبھی یہ بھی دل کیا رات کو تنہائی میں مدینے والے کی نعت سنے، اکیلے میں کسی کو پتا نہ ہو، اور انسان اکیلے میں بیٹھ کے اور حضور کی سبز جالیوں اور مدینے کا تصور باندھ کے کہہ رہا ہو، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ یہ بھی تو ہمارے دل میں خواہش ہو نا، اکیلے میں نعت پڑھنا، اور پھر اگر حضور سے پیار ہو تو کبھی ایسا بھی ہو کہ آج اور کوئی کام نہیں، صرف درود و سلام، حضور کی بارگاہ کے نام ایک تو محبت والا لہجہ بنائیں، عشق رسول کو خالی محفل تک، جلوس تک محدود نہ کرے، آپ دکان پر بھی عاشق رسول بنے، آپ لوگوں سے لین دین کرتے وقت بھی عاشق رسول بنے، معیاری زندگی بنائے، معیاری زندگی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ ایک عاشق رسول کی زندگی ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کوئی معیار ہی نہیں، دیکھو نا حضور کی سب سے پہلی ادا جس سے لوگوں کو تعارف ہوا تھا وہ کیا تھی کہ حضور صادق اور امین ہے، سچ بولتے ہیں اور دیانت دار ہے۔ تو یہ کیسا عاشق رسول ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور بلا وجہ بولتا ہے، کوئی دینی دنیاوی کوئی فائدہ نہیں، جھوٹ بولتا ہے اور جگہ جگہ بولتا ہے، الیکشن مہم کے دوران بولتا ہے، منشور دستور چھاپتے بولتا ہے، ہر وقت اپنی زبان پر لطائف رکھنے کے لیے اور صرف اپنے آپ کو ماحول کے اندر پیش کرنے کے لیے یہ جھوٹے واقعات گھڑتا ہے اور لطائف گھڑتا ہے۔ خدا را اپنے لہجوں کو بدلے، انداز کو بدلے اور اپنے اوپر کچھ ایسی خاص پابندیاں لگائے جس سے اندازہ ہو کہ یہ آدمی محبت رسول والا ہے۔ میں چونکہ بات ختم کرنے لگا ہوں، میرا عنوان مکمل ہو گیا۔ 3 باتیں زندگی میں اپنے اوپر نافذ کر لیں حضور کے غلام۔ ایک تو طے کر لیں کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، صرف انشاءاللہ نیت کا کرا رہا ہوں، ویسے وعدہ بھی آپ کر لیں تو برا نہیں، جھوٹ نہیں بولے۔ بد اعتماد ہو گئی ہے ملت، اب لوگ اعتبار نہیں کرتے، اب
کھو گیا ہے مسلمان کا وقار. اب لوگ اعتماد نہیں کرتے. جھوٹ کی بنیاد پر دستاویزات بنانا اور جھوٹ کی بنیاد پر جا کر کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ مسلمان کے وقار کے منافی طے کرے زندگی میں. اور دوسری بات اچھی طرح سمجھ لیں، نبی پاک کا فقر اختیاری ہے. زندگی کو سادہ کرے، اٹھنے بیٹھنے کو، آنے جانے کو، کھانے پینے کو سادہ کرے، اور سادے لوگوں کے بیچ رہنا اپنے اوپر طاری کرے. کچھ امیر لوگ مارکیٹ کے اندر کچھ نئے رسم و رواج لاتے ہیں جس کی وجہ سے غریب بھی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں. خدا را آپ تھوڑا سا ماحول میں گنجائش دیں تاکہ مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے جگہ بنے. آپ نے رواج پیدا کیے ہیں بعض جو غریب کو بھگتنے پڑتے. تھوڑی سی گنجائش لائیں، منع نہیں کر رہے لیکن تھوڑا سا نظر ثانی کریں. اور تیسری میری آپ سے گزارش ہے، لڑنا جھگڑنا، تلخ بولنا، ناراض ہونا کوئی بات نہیں. اگر کبھی کو بندہ کہہ دے تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ تو کوئی حرج ہے. اگر کبھی کو شخص کہہ دے کہ جناب یہ انتظامی امور ہے تھوڑا موقع دے دو تو کوئی اعتراض ہے. یہ بہت جلدی تلخ ہو جانا، بہت جلدی ناراض ہو جانا اور بہت جلدی اپنے لہجے کے اندر کڑواہٹ لانا، یہ انداز بھی درست نہیں ہے. حضور ہمیشہ مسکراتے. یار کبھی ہو ہی جاتا ہے نا، کبھی کبھی انسان کے ساتھ طبی تقاضے ہیں، کبھی طبیعت پر تلخی بھی ہوتی ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ کی ایک روایت ہے، میں پڑھ کے حیران ہو گیا. فرمانے لگے نبی پاک نے جب بھی مجھے دیکھا ہے نا مسکرا کے دیکھا ہے. ہم خوشی نہیں ہوتے؟ تو بھائی آپ مسکراتے نہیں، ہنستے نہیں. تلخیاں، دکھ، آزمائشیں زندگی میں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے بندے کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اچھا دکھ ہر جگہ ہی ہے، ان کا نام بدلا ہوا ہے. کہیں کوئی بیمار ہے اور کہیں کوئی بے اولاد ہے. دکھ سب جگہ ہے، بس ذرا تھوڑے تھوڑے نا. اور ایک تجربے کی بات بھی بتا دوں، چلو جیسا بھی موقع ہے، ماحول ہے، سمجھ آئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئی تب بھی ٹھیک ہے. جو لوگ آپ کو بڑے نظر آئے نا آپ کے خیال میں وہ بڑے ہیں، سمجھ لینا ان کے دکھ بھی بڑے ہیں. بڑوں کے دکھ بھی بڑے ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی بڑی ہوتی ہیں. جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس نے سننے ہوتے ہیں سب کے، وہ کسی کو سنا نہیں سکتا. اس کے سینے میں جو راز ہوتے ہیں وہ بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں. ہاں آزم ورلہ ہی کوئی جانے ساڑھے روگ اندر دے گجے. یہ مشکل کام ہوتا بھائی، اس لیے دکھ تو رہیں گے پر آپ مسکرانا چھوڑ دیں. حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کر. تو اچھا اخلاق، میٹھا. بھائیو، انسان بول سکتا ہے باقی مخلوق بات نہیں کر سکتی. بہت روب ہوتا ہے شیر کا اور بڑا وزن ہوتا ہے ہاتھی کا، لیکن وہ اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر سکتے. یہ حضرت انسان کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے کہ یہ بولتا ہے، بات کرتا ہے، اپنی باتوں سے بڑے بڑے مجموعوں پر سحر طاری کر دیتا ہے. بس کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو زبان عطا کی ہے اس کا استعمال درست کیا جائے، اس کا بیجا، غلط اور غیر معیاری استعمال نہ کیا جائے. حدیث پاک میں فرمایا کہ صبح جب دن چڑھتا ہے تو سارے اعضاء وجود کے زبان سے کہتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سارے ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو بگڑ جاتی ہے تو ہم سب کے لیے بھی باعث نقصان ہے. جملوں کو تول کر بولا جائے، گفتگو شستہ کی جائے، انداز خوبصورت رکھا جائے اور کوشش کی جائے اچھی باتیں ہی زبان سے ادا ہوں. اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے تم بولتے بولتے بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور کئی دفعہ تم بات کرتے غیر محتاط بات کرتے ہو،
ایسی بات کر جاتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند آتی ہے اور رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ بہت سوچ کر بات کی جائے، غیر معیاری گفتگو نہ کی جائے، بے جانا بولا جائے، بلا وجہ گپیں نہ لگائی جائیں، بغیر کسی سبب کے باتوں کو طول نہ لیا جائے۔ بہت زیادہ بولنے سے انسان کے لفظوں کی حرمت، اس کے جملوں کی قیمت جاتی رہتی ہے۔ سمجھانے کے لیے بھی معقول سا تھوڑا سا انداز اختیار کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بولتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اس کا سوسائٹی پہ اثر ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے ماحول کے اندر زبانوں سے کہے ہوئے پراپوگنڈے زیادہ معروف ہیں اصل کی نسبت۔ بیسیوں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جو بندہ عمرہ کر لے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بات چلی ہے تو چل نکلی ہے۔ ڈھیر ساری باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں تو وہ معاشرے میں پھیلنے لگتی۔ اصل سے زیادہ بعض اوقات ہمارے ملک کے اندر اتنی غلطیاں، اتنی کمزوریاں نہیں ہیں جتنی پراپوگنڈے کی وجہ سے کر دی گئی ہیں۔ اتنے حالات خراب نہیں ہیں، میرے ملک میں رہنے والے لوگ برے نہیں ہیں، لیکن پراپوگنڈا ہے، زور شور ہے، توہین ہے۔ آج بھی لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ ہم جو بولتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے معاشرے پہ۔ آپ اگر سوسائٹی کے اندر یہ باتیں پھیلانی شروع کر دیں، چھوڑو یار تو کس اخلاق کی بات کرتا ہے، معاذ اللہ کس دین کی بات کرتا ہے، یہاں جس کے پاس پیسے ہیں وہی سارا کچھ ہے، یہاں جس کے پاس دولت ہے وہی سارا کچھ ہے، یہ پراپوگنڈا جب سوسائٹی کے اندر عام کیا جاتا ہے تو پھر لوگ حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے پیسہ کماؤ، کیونکہ ہم نے خود پراپوگیٹ کیا اس چیز کو۔ جب ہم یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یار ہر بندہ لالچی ہے، تو اس کا معاشرے پہ برا اثر پڑتا ہے ہماری ان باتوں کا۔ کوئی کسی کو اپنا مخلص نہیں سمجھتا، کوئی کسی کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر آدمی کا مجھ سے کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہے۔ اس طرح کی گفتگو نہ کریں جس سے ماحول کے اندر یہ اثر پیدا ہو کہ یار یہ تو سارا ماحول ہی بگڑ گیا۔ ہم اپنے بچوں کو جب کہتے ہیں نا میرا کیا فائدہ تیرا کیا فائدہ، تو بچے دنیا دار بن جاتے ہیں۔ ہم جتنی اچھی باتیں کر سکیں، اور یہ مت سمجھیے گا کہ میری بات کا اثر نہیں کو لیتا، ہماری باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ کسی پر نہ ہو تو ہمارے بچوں پر ضرور ہوتا ہے، ہماری اولادوں پر، دوستوں پر اثر ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آج آپ کہیں شام تک ایک جملہ بار بار کہیں کہ یار جتنا اللہ کا مجھ پر فضل ہے نا کمال ہو گیا، یہ بار بار کہیں، خود کہیں، اپنے آپ سے کہیں، اللہ دل کو سکون عطا کر دے گا۔ آپ اللہ کی نعمتیں آج گنے شام تک، کہیں کہ بڑا فضل ہے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ کے تو دیکھیں آج شام تک گنے میرے اوپر یہ بھی فضل ہے، یہ بھی فضل ہے، یہ بھی فضل ہے، آپ گنے، آپ یقین کریں دل کو سکون ہو جائے گا۔ اور اگر شام تک آپ خود ہی کہیں یار کیا کریں، محنت بڑی کی ہے، کوئی کام نہیں بنا، دوست مخلص نہیں ملے، بہن بھائیوں نے ساتھ نہیں دیا، فلانا دنیا دار ہو گیا، آپ یہ باتیں جتنی زیادہ کریں گے آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہوگی۔ ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ نہ سمجھ آئے تو کبھی غور کر کے دیکھ لینا میرے بھائی، ہم کبھی کرنے لگے نا کوئی ہنسنے والی بات، تو بات کرنے سے پہلے خود ہنس پڑتے ہیں، حالانکہ آپ نہیں بنا سکتے تھے۔ آپ بات سنیں عزیز دوستو، ہم کوئی مسکرانے والی بات کرنے لگتے ہیں نا تو بات ابھی ہمارے ذہن میں ہوتی ہے تو ہم خود مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی رونے والی بات کرنے لگے نا، اپنا کوئی دکھ بیان کرنے لگے، تو بات کرنے سے پہلے خود رونا نہیں آ جاتا۔ اس کا مطلب ہے ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، معاشرے پر بھی اثر ہوتا ہے اور ہم پر بھی۔ تو جب باتیں جو کرنی ہیں، اللہ نے زبان دے کے فضیلت جو عطا کر دی ہے، تو کیوں نہ اس طرح کریں، اپنی کوئی کرے نہ، جب بھی کریں اللہ کی کریں یا اللہ کے رسول کی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو مومنوں، اور کتنا، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اسی کی پاکی، اسی کا نام جپو، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے رسول کا ذکر کرے۔ اور یہ ذکر کرنا، خالی ذکر کرنا، ایک یہ ہے کہ اللہ رسول کی بات پر عمل کرنا، صرف ذکر کرنا بھی دل کو سکون عطا کرے گا۔ خالی نام جپنے سے بھی معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی، اور یہ ذکر کرنا اور ذکر کو عام کرنا اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے ہم نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ محبوب جہاں جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں رب کے رسول کا بھی ذکر ہوگا۔
जब हम करेंगे ना नबी पाक का जिक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनते हैं, बातें सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मार्केट में लिटरेचर मौजूद है। जब हम हुजूर का जिक्र करेंगे ना, मसलन हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के हिल्म का जिक्र करते हैं, बुर्दबारी का, कि नबी करीम में तहम्मुल था, बुर्दबारी थी, ठहराव था, तबीयत, ये जिक्र बार बार हम करते हैं, अपने बच्चों को बताते, नतीजा क्या निकलेगा? हमारे बच्चों के अंदर ठहराव पैदा होगा, सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, आप उन हदीसों को पढ़ें, उनको सुने, उनको बयान करें, उन रिवायात को लाए जिनमें नबी पाक ने अपने दुश्मनों को माफ किया है। आप ये करके देखें, आपका भी माफ करने को दिल करेगा, तबीयत में शौक पैदा होगा कि मैं भी माफ कर दूं। आप नबी पाक के जूदो अता का जिक्र करके देखें कि हुजूर बांटा करते थे, दिया करते थे। सहाबा फरमाते हैं लफ्ज ला तो कभी सुना ही नहीं। हुजूर के जूदो अता का जिक्र करके देखो, कंजूसियां खत्म होगी माहौल से, बुखल खत्म होगा सोसाइटी से। ये जो लोग गरीबों के हक में, मसाकीन के हक में तंग दिल हो जाते हैं, इनके दिलों में वुसअत पैदा हो। हम अगर चाहते हैं कि माहौल आला हो तो हमें अपने नबी की सीरत का, हुजूर के अहवाल का, फजाइल का, खसाइल का, शुमाइल का जिक्र करना होगा। पर एक शर्त है, आम जिक्र और है और हुजूर का जिक्र और है। इस जिक्र के लिए ना बंदे का लहजा भी बावजू होना चाहिए, अंदाज जरा निराला होना चाहिए, जरा इसके लहजे में खूबसूरती ज्यादा होनी चाहिए। कोई भी चीज है ना जी, जरा थोड़ा सा आप ज़ौक से कर लेना, शौक से। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में कुछ शख्स हाजिर होता, तो आप फरमाते फिकी मसला पूछना है या हदीस पाक सुननी है? तो कहता फिका का मसला पूछना। इमाम साहब बता देते, फिक की बात बता देते। वो कहता मैंने हदीस सुननी है। इधर देखना मेरी तरफ, बंदा एक है, 100 का मजमा नहीं। थोड़े बंदे देख के खतीब साहब नाराज नहीं हो गए, बल्कि एक बंदे ने हदीस पाक सुनने का कहा है तो इमाम साहब ने गुस्ल किया, कपड़े बदले, फिर खुशबू लगाई है, फिर इमाम साहब ने इमामा बांधा है, फिर मिंबर पर बैठे हैं, फिर उस बंदे को सामने बिठाया, आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें कर। नबी करीम का तज़किरा करने के लिए जरा इंसान की तबीयत में कैफ पैदा हो, सुरूर हो उसके दिल के अंदर, उसकी तबीयत मचल रही हो, वो हुजूर का जिक्र करे तो जरा थोड़ा सा निराला होके करे, और जुमले भी हुजूर के लिए बयान करे तो जरा सोने करके बयान करे। मुझे अपने सियासतदानों से शिकवा है, ये सियासी तकरीरें करते हैं, लेकिन जब अपनी जमात के लीडर का नाम लेते हैं तो बड़े बड़े अलकाबात के साथ लेते हैं, कायदे अवाम और कायदे जमहूरियत और फलाना, बड़े अलकाब। लेकिन तकलीफ से ये बात अर्ज करता हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं तो लेना नहीं आता। ओ यार, तू इमामुल अंबिया कह के जिक्र कर, तू अल्लाह के हबीब कह के जिक्र कर, तू हबीब प्यारे कह के जिक्र कर, तू नबी करीम अलैहिस्सलाम की शानों के साथ, तेरा दिल ठंडा होगा, तेरी जुबान मीठी हो। तू नबी पाक का जिक्र कर तो जरा खूबसूरती के साथ कर। इमरजेंसी जब होती है ना, इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में अलकाब नहीं याद रहते और ना याद रखने चाहिए। अभी यहां ऐलान हो रहा था, मुफक्किर इस्लाम फलाना 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 साहब आ गए, तो इतना मेरे नाम के साथ अल्फाज को जोड़ा। और आजकल तो वैसे ही अलकाब बड़े बेवकूत हैं, बड़ा बंदे को मुश्किल बोझ महसूस होता है कि अब तो ये तो सारों के साथ ही लग रहा है, तो मुश्किल हो जाता है मामला। तो वो खुदा ना खास्ता अगर ये मेरी पगड़ी के शिमले को आग लग जाए तो फिर आपका जो नकीब है वो ये ऐलान करेगा कि मुफक्किर इस्लाम, पीर तरीकत, रहब शरीयत, हजरत अल्लामा मौलाना फलाना साहब, वो आपकी पगड़ी को आग, इतनी देर में आग जाए काम कर जाए सारा। जब इमरजेंसी हो तो फिर अलकाब पुकारने, फिर तो कहना चाहिए मौलाना आग लग गई हो, देखो जी पीछे देखना भाई, पीछे देख, यही होता है ना। बात की समझ आ गई आपको? इमरजेंसी में अलकाबात नहीं याद रहते, पर सहाबा को ना इमरजेंसी में भी नबी पाक के लकब याद रहता है। हालात जैसे भी हो, रंग जैसा भी हो, वक्त जैसा भी हो, टाइम जैसा भी हो। गारे सौर में हजरत सिद्दीक अकबर के पैर को सांप ने डस लिया, इमरजेंसी है, सांप की तो दहशत ही बड़ी होती है, कहना चाहिए ना सांप 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 सांप, लेकिन नबी करीम ने पूछा अबू बकर क्या हुआ, तो उन्होंने ये नहीं कहा सांप सांप सांप, ये नहीं फरमाया, बल्कि अर्ज करने लगे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह।
حضور میری ماں قربان ہو جائے, میرا باپ قربان ہو جائے, یا رسول اللہ وہ ذرا سانپ نے ڈس لیا, رنگ جیسا بھی ہو, ماحول جیسا بھی ہو, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج کوئی بھی ہو, رنج کیسا بھی ہو, بندہ کوئی ہو, غم کیسا ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں پھر سب غم بھلا دیے. نبی کریم کو یاد کر لو غم گئے سارے, حضور کا ذکر کر لو غم گئے. حضور کا ذکر کریں, اور یہ ذکر تھوڑا معنی خیز کر کے کریں, اس میں خوبصورتی پیدا ہو. اس ذکر کے لیے تھوڑا سا نا, بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ جی وہ بڑا اس کو بنا سوار کے کرتے ہیں, جیسے سیم کتاب میں لکھا ویسے پڑھ کے سنا دیا جائے. میں نے کہا اگر صرف کتابوں سے پڑھ کے ہی آپ نے سیکھنا تھا تو استادوں کی ضرورت کیا تھی؟ اب یہاں علماء بیٹھے ہیں, میں کوئی مشکل بات نہیں چھیڑتا. بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, یہ کتابیں تو قیامت تک موجود ہیں نا, لیکن حضور نے فرمایا علم اٹھ جائے گا علماء کے اٹھنے سے. علم اٹھے گا کتابیں جانے سے نہیں. کس سے؟ اس لیے کہ جو کتاب سمجھانے والا ہے جب وہی موجود نہیں تو علم اٹھ جائے گا. علماء کے اٹھنے سے علم اٹھے گا, حدیث میں یہ فرمایا. تو بات سلیقے سے کرنی ہے, حضور کا ذکر کرنا ہے. وہ جی وہ جیسے لکھا تھا, تو استاد کے پاس کیوں بیٹھے تھے آپ؟ جیسے لکھا تھا پڑھ کے عالم ہو جاتے. اب تو ہر چیز کا ترجمہ ملتا ہے. استاد کے پاس کیوں گئے تھے؟ یہ ذرا مجھے بتائیے. دو بھائی ہو سگے, تو چھوٹا پڑھا لکھا بھی زیادہ ہو, مالدار بھی زیادہ ہو, نوکری بھی اچھی کرتا ہو, اور بڑا ان پڑھ بھی ہو, پیسے بھی تھوڑے ہوں, لوگ بھی تھوڑے جانتے ہو, رتبہ چھوٹے کا بڑا ہے لیکن عمر میں بڑا بھائی بڑا ہے. تو اب اگر ان دونوں میں سے پوچھا جائے گا آپ میں سے بڑا کون ہے, تو وہ عمر بتائیں گے کہ رتبہ بتائیں گے؟ جلدی جلدی بتاؤ. عمر ہی بتانی ہے, رتبہ تو نہیں نا بتانا. بھائی آپ میں سے بڑا کون ہے, تو کہے گا میں 8 پڑھے ہوں, 16 پڑھے, یہ تھوڑی بتائے گا وہ. جب کسی سے عمر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بڑا کون ہے, چھوٹا کون ہے, تو رتبے نہیں پوچھے جاتے, عمریں پوچھی جاتی. یہی معروف ہے اور یہی دنیا میں چلتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ, یہ عام دنیا کے لیے, لیکن حضور کے لیے جب رنگ آئے گا تو بدل جائے گا, قانون بدل جائے گا. حضرت عباس نبی پاک کے چچا ہے. ان کو کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور, تو رتبے کا پوچھنے والے کو بھی پتا تھا کہ وہ نبی ہے. وہ رتبہ نہیں پوچھ رہا, وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ عمر پوچھ رہا ہے. لیکن جب حضور کی بات آئے گی تو بات کا انداز بدلے گا. ذکر مصطفیٰ جب کیا جائے گا تو لہجہ باوضو ہوگا, آپ کے الفاظ چنیدہ ہوں گے, آپ کے جملے خوبصورت ہوں گے. کہا آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم؟ حضرت عباس نے فوراً بات کا رخ بدلا, کہنے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں, پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے تو حضور ہی ہیں, پیدا پہلے میں ہوا تھا. وہ بڑے وہی ہیں. انہوں نے رتبہ بتا دیا. آپ ذکر مصطفیٰ کریم کے لیے اپنے, ہمیں نا ویسے بڑی باتیں آتی ہیں, ناراض نہ ہونا. مولوی صاحب کی تقریر تو جمعے والے دن ہی سنتے ہیں مشکل سے, بعد میں اگر مولوی قابو آ جائے تو پھر مولوی نہیں سننی ہوتی ہے. باہر نہیں کوئی مولوی صاحب سے سنتا, صحیح کہہ رہا ہوں. آپ چوک ہو, چوراہا ہو, پھٹا ہو, پھر تو مولویوں کو سننی پڑتی ہیں. مولوی تو یہ جمعے میں کسی محفل میں بیچارہ بات کر لے تو کر لے, ورنہ تو نہیں نا بات کرنے دیتے, الا ماشاء اللہ. تو جب ہمیں اتنی باتیں جو آتی ہیں تو ہم حضور کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ ہر بندہ جو باتیں کر رہا ہے تو اپنی چھوڑ دو نا, میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. پھر حضور کی باتیں کرو تاکہ سوسائٹی میں امن پیدا ہو, سکون پیدا ہو, اطمینان پیدا ہو, شرف پیدا ہو. لیکن ذکر ذرا سونا کر کے, ذرا پیارا کر کے, اس میں نا خطابت کا جوہر نہ دکھاؤ, ادب کا رنگ غالب رکھو, اس میں جملوں کی ترتیب خوبصورت رکھو, اس میں بات جب آپ کریں تو لہجہ وزادار رکھیں. حضور ذکر پاک کریں تو تھوڑا سا آپ کا خوبصورت انداز ہو جائے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا نا, تو یہ بریکنگ نیوز تھی. ابو بکر مسلمان ہو گئے, مکے میں شور پڑ گیا, اتنا بڑا تاجر, اپنے قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا. بریکنگ نیوز, شور ہو گیا. اب تاجروں کے دوست بھی تاجر ہی ہوتے ہیں. میں ان کے دوستوں کے نام بتاؤں, حضرت عثمان غنی, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت سعید بن زید, یہ دوست تھے حضرت صدیق اکبر. دوستوں کو جب پتا چلا نا, اور سنو نا یار, دوست وہ نہیں ہوتا جو صرف تجھے سیر پہ لے کے جائے.
تیرا دوست وہ ہوتا ہے جو تیری منت کر کے تجھے مسجد لے کے جائے، وہ تیرے لیے دعا کرے کہ یا اللہ میرے دوست کو نمازی بنا دے، اللہ اسے اپنی بارگاہ سے دور نہ کر، اسے قریب کر لے، وہ تیرے لیے کوشش کرے، وہ تیرے لیے جد و جہد کرے، تو تانے دے، تو کہے پتہ ہے مینوں جڈا تو نمازی ہے، لیکن ان کو چل یار میں گناہگار ہی صحیح، تو میرے نال تے چل، پتہ ہے مینوں جڈا تو تسبیح ہے، او میں یار تینوں میں گناہگار ہی صحیح پر چل نہ، نماز تے پڑھیے۔ یہ دوستی ہے، یہ معیار دوستی، یہ سٹیٹس بناؤ، یہ دوستی کا سٹیٹس اور معیار بناؤ۔ سننا میرے بھائیوں، یہ دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان صاحب نے کہا چلو نا یار پتہ کرے، خبر پھیلی ہوئی ہے کہ ابو بکر مسلمان ہو گئے۔ یہ سارے پتہ کرنے گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ یہ سارے پتہ کرنے گئے، خبر لینے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے جا کے کہنے لگے سنا ہے آپ نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یہ سادی سی بات نہیں، یہ سادی سی بات نہیں، بیٹھو تمہیں بتاتا ہوں۔ کیا ہوا جی؟ بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائیں، اگر کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ کے لیے اچھا تو نہیں، جلدی سے جی، دیکھیں کتنے اچھے بچے فوراً بیٹھ گئے، شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایوی بندے کہنے اج کل دی نسل گل نہیں مانتی، ساڈی تے فوراً مانتی ہے۔ دیکھو نا جناب کمال ہو گئی، ایک صرف نا 18 کو سیکنڈ لگے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے۔ دوستو سنو، حضرت ابو بکر صدیق سے جب جا کے پوچھا نا کہ سنا آپ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کہا یہ کوئی سادہ سا مسئلہ تو نہیں، بیٹھو بتاتا ہوں۔ حضور کا ذکر کرنا ہے کوئی ایسے تھوڑی کر دینا۔ حضرت صدیق نے اس ذوق سے ذکر چھیڑا حضور کے اخلاق کا، نبی پاک کے لائے ہوئے دین کا، حضور کی روشن تعلیمات کا، کتاب فرقان کا۔ سنو، آج بھی اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے نبی کا ذکر سناتے، یہ گمراہ نہ ہوتے، حسن مصطفیٰ سناتے، یہ عاشق رسول ہوتے۔ میری غلطی ہے، میں اپنی نوجوان نسل کو قائل نہیں کر سکا، بھول ہو گئی ہم سے۔ ہم بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ یہ ہمارا اسٹیج خطابتوں اور نقابتوں کی نظر ہو گیا، نہ قوم کا مزاج سمجھا، ہمیں کیا بتانا چاہیے تھا، کیا دینا چاہیے تھا، نہ وہ اسٹیٹس سمجھا۔ بس یہاں تجارت ہونے لگی، کاروبار ہونے لگا، 40,000 کی تلاوت خرید لو، 50 کی نعت خرید لو، 40,000 کی تقریر خرید لو، معاذ اللہ۔ تجارتوں کی نظر کر دیا تم نے۔ یہ کتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، اور آج چھٹی نہیں ہے، کام کا دن ہے۔ مفتی صاحب یہاں سے دوست میرے پاس چل کے گئے، اور کس محبت سے آپ نے میرا استقبال کیا۔ لیکن اگر اس نفس کے اندر پھر بھی 40,000 کی خواہش ہو تو میرا خیال ہے پھر کمینگی ہے۔ یہ عزتیں 40,000 سے خریدی نہیں جاتی، یہ محبتیں یہ کروڑوں اربوں سے زیادہ اونچی ہیں۔ ہم نے اتنے بڑے کام کو کیا بنا دیا ہے 40-50 ہزار روپیہ؟ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد پکیندے گزر گئی، محمد پکیندے گزر گئی۔ میں ایک محفل پہ گیا تو چائے کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، ایک بزرگ بڑے بوڑھے سے، تو وہ پتہ مجھے کیا کہنے لگے پہلے تو میں منتا ہی نہیں سا، تساں انہاں نوں ٹائم دے چھڑیا، تے پھر جدوں مینوں تصدیق ہو گئی کہ تساں دے چھڑیا ہے، تے پھر میں دعا منگدا رہا اودن دی کہ تہاڈی صحت ٹھیک رہے تے تسی خیر نہ لاؤ۔ آپ یقین کرنا مجھے کئی دن مزہ رہا اس بات کا۔ میں کہ دسو نا جنہاں نے انجانے بندے پہ دعا کر دینے کہ یار، اور بزرگ آدمی اور نمازی اور بارش اور سفید داڑھی، تو یہ کوئی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں؟ یہ بچوں کا پیار، یہ نوجوانوں کی محبت، بس میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں۔ یہ ساری محمد پکیندے گزر گئی۔ حضور کا ذکر کیا جائے تو یہ نقابتیں، خطابتیں، یہ جوش، یہ پیسے، یہ تجارتیں نکل آؤ، یہ عبادت ہے۔ مدینے والے کی بات کرنا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ایمان ہے، ذوق ہے، شوق ہے، یہ غلامی ہے۔ غلام ہمیشہ آقا کی تعریف کرتے ہیں، ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی، صبح و شام تعریف کرنا، کبھی آقا کے حسن کی، کبھی جمال کی، کبھی اولاد کی، کبھی اصحاب کی، کبھی اس کے دروازے کے غلاموں کی، کبھی اس کے ہاں آنے جانے والوں کی، کبھی اس کے گھر کے باندیوں کی، کنیزوں کی۔ یہ تیری ڈیوٹی ہے کیونکہ تو غلام ہے۔ حضرت صدیق نے یاروں کو بٹھایا، اس ذوق سے حضور کا ذکر کیا، اس شاندار طریقے سے حضور کی بات کی کہ وہ جو خالی پوچھنے آئے تھے نا کہ آپ مسلمان تو نہیں ہو گئے، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے چل، ہم نے بھی سرکار کا کلمہ پڑھنا ہے۔ آپ کا انداز سن کے یار، آپ کا پیار سن کے، نبی پاک سے تعلق سن کے، عروہ بن مسعود ثقفی کافر تھے،
पर मुतासर हो गए ना सहाबा की गुलामी देखकर, कहने लगे जमाना देखा है, वो लोग भी देखे हैं जो सजदे कराते हैं अपने आप को, लेकिन जो मोहब्बत असहाबे मोहम्मद मोहम्मद से करते हैं, ये हमने किसी जगह देखी। ये रंग एक एक हरफ सज्जन दे नां दा सानू दिसदा बाग कुरान हर दम याद सज्जन विच रहना, ओ साडा एहो ही विरद ज्ञान है। सजना तू साडा दीन की पुछना, साडा एहो ही दीन ईमान है। यही कुल हयाती है, यही है हमारे पास सारा कुछ, कि महबूब की बात करनी है, हुजूर का जिक्र करना है, नबी पाक के तज़किरों में जीना है, उनके जलवों में अपने वक्त को गुजारना है। और क्यों? कुछ वजह होती है ना किसी का जिक्र करने की। कुछ लोग किसी का जिक्र इसलिए ज्यादा करते हैं कि वो भी मेरा ज्यादा करता है। तो तेरा मेरा सबसे ज्यादा जिक्र मदीने वाले हबीब ने किया है। हर वक्त उम्मती उम्मती, गारे हिरा से लेकर कब्र अनवर तक, मज़ारे पुर अनवार तक, और वहां से लेकर महशर के मैदान तक। और सुनो दोस्तों, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह नबियों के लिए नूर के मिंबर बिछाएगा, सारे मिंबरों पे बैठे होंगे, मेरा खाली होगा। या रसूलल्लाह आप सब मिंबरों पे बैठे, आपका क्यों खाली है? फरमाया मैं सजदे में गिर के उम्मत के लिए दुआएं कर रहा हूँ। असा जे हाँ गुनाहियां दा जदों आ माल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोले आ बोल होवे। बस मेहनत करके, दुआ करके, ढूंढ के, मिन्नत करके, अर्ज करके असा कोल हुजूर दे बैठ रहना है। लख अमल तरकड़ी तोल होवे, फिर ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना है जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आला हज़रत बरेलवी कहते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके सिवा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। किसी का जिक्र इसलिए भी किया जाता है कि वो मेरा मौसम बड़ा है। हम पर सबसे ज्यादा एहसान भी मदीने वाले रसूल के। ये जो गरीब आदमी आज बाजू खड़ा करके कहता है ना मैं किसी को लेके नहीं खांदा, ये हिम्मत इसकी जाती नहीं, ये हुजूर की दी हुई है। ये जो माँ कहती है ना मेरे हक है, मेरे कदमों के नीचे जन्नत है, ये जो बाप कहता है ना मेरे हुकूक है, मैं राजी हूंगा तो रब राजी होगा, तो ये इसका जाती नहीं, ये रसूल पाक की दी हुई शान है। ये जो बेटी का हक है, ये जो बीवी के हुकूक है, ये जो शौहर के हुकूक है, ये जो पड़ोसी के हुकूक है, ये जो गरीबों के, मिस्कीनों के, यतीमों के, सुनो ना यार, नबी करीम ने फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला इस तरह जुड़ के जन्नत में जाएंगे जिस तरह मेरी दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं। तो ये तो नबी पाक के दिए, तो ये सारे एहसान तो हुजूर के हैं। तो अगर मौसम का जिक्र करना है तो फिर भी सबसे ज्यादा हुजूर ही का करो। कुछ लोगों का इसलिए भी जिक्र करते हैं कि सामने वाला सोना बड़ा है। अगर हुस्न देख के जिक्र करना है ना, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा फरमाते हैं नबी पाक कोई मौजज़ा ना भी ना दिखाते, ना डूबा हुआ सूरज वापस असर फैलाते, न चांद के दो टुकड़े करते, ना दरख्त सजदा करते, ना पत्थर कलमा पढ़ते, हुजूर कोई मौजज़ा भी ना दिखाते, तो सरकार का चेहरा जैसा था लोगों ने देखने जाना था और कलमा पढ़ते जाना। मुमकिन नहीं मदहे शाह खुदा, गेलानी पीर ने खूब कहा, किथे मेरे अली किथे तेरी सलाह, मुश्ताक अखी किथे क्यों के मुख चंद बदर शाह, शानी है ते मत्थे चमक दी लाट, इस पते से ढूंढना कासद मेरे महबूब को। वो कहता है एड्रेस बताऊं, इस पते से ढूंढना कासिद मेरे महबूब को कि मुख चंद बदर शाह शानी है ते मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, ओदी काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है ना। और इतनी तारीफें करके ना तो खुद ही कहने लगे सुभान अल्लाह, माँ अजमला का, माँ अकमला का, माँ अहसना का। और फिर कहने लगे मैं हार गया, किथे मेरे अली ते किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे। और अगर किसी का इल्म देखकर, फजल देखकर, कमाल देखकर, इख्तियार देखकर तारीफ करनी है, तारीफें फिर भी हुजूर की बनती। मेरा मजमून मुकम्मल हो गया, लेकिन दो चार बातें बड़ी जरूरी करनी है। कर लूं आपसे? जेड़े बंदे नहीं बोलते उन्होंने भी कर लीजिए कि उन्होंने रहने दीजिए। तो चलो सुने जी, थोड़ा सा ना अपने रोजमर्रा के मामलात में तब्दीली लाएं। कभी आप डॉक्टर के पास जाए ना और वो आपसे ये कहना आपको फैटी लिवर हो गया है, या आपको क्या यूरिक एसिड का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो वो डॉक्टर बता आपको क्या कहते हैं? कहते हैं आप ना स्टाइल बदलें, लाइफ स्टाइल बदलें। क्या मतलब? कि वाक शाक करें, कोई थोड़ा सा चले फिरें। वैसे आप डॉक्टर कभी डॉक्टर कहने से ना आराम करया करो, हुण कहते कोई काम भी करया करो,
کیونکہ اب زیادہ لوگ آرام ہی کرتے ہیں, موبائل پکڑا ہوا ہے لیٹے ہوئے, موبائل ویسے ہی نہیں کھڑا ہونے دیتا بندے کو, 4 منٹ بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا. تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں کوئی کام بھی کرو. میں بھی آپ سے کہتا ہوں لائف سٹائل چینج کریں. آپ موبائل ہی دیکھیں, پر موبائل پر نا قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیں, تفسیر دیکھیں. آپ موبائل ہی دیکھیں, پر موبائل پہ میرے نبی کی سیرت پڑھیں, حضور کے فضائل پڑھیں, حسن کا ذکر پڑھیں, نبی پاک کے جمال کا تذکرہ پڑھیں. آپ اسی کو لیں, لیکن ذرا تھوڑا لائف سٹائل بدل لیں. مجھ سے ایک نوجوان نے پوچھا, یہ جو علماء بیان کر دیتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی کو 70 بار سرکار کی زیارت ہوئی خواب میں, تو یہ کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن اس کا ایک جواب تو ہے علمی اور روحانی, کہ بندہ کھائے حلال اور بولے سچ, سوچے رکھے پاکیزہ, پڑھے درود پاک, تو وہ بڑے مہربان ہے, کرم فرماتے ہیں. چر ہویا مینو ترلے لیندیاں, کدے موڑ میرے ول واگاں, تے خواب میری وچ ایک بار جاویں, میں ساری عمر نہ جاگاں. ایک تو یہ ہے کہ آپ پاکیزہ رہیں تو وہ کرم کریں گے, اور ایک اس کا نا عقلی جواب بھی ہے میری سمجھ کے مطابق. جو بندہ سارا دن موٹر سائیکل چلاتا ہے نا, خواب میں بھی موٹر سائیکل ہی چلاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو کام سارا دن کرتا ہے خواب میں بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ تو امام جلال الدین سیوطی سارا دن حضور کی حدیثیں پڑھتے پڑھاتے, فضائل لکھتے پڑھتے پڑھاتے. جب سارا دن بات ہی مدینے والے کی کرنی تو پھر وہ بڑے کریم ہے, وہ کرم فرما دیتے اور خواب میں بھی جلوے نصیب ہو جائے. جب آپ بات ہی حضور کی کریں گے. ہم نے نا دنیاوی باتیں بڑی شروع کر دی ہیں, بحثیں بڑی ہیں, تنازعات بڑے, بلا وجہ کی بحث ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کوئی بات مانتے نہیں, آپ کوئی بات بھی کر لیں کہیں گے نہیں نہیں میں تینوں دسنا. وہ کوئی بات مانتے نہیں, پکے ہی ضدی ہیں. اس طرح کا مزاج نہ بنائیں, معقول بات کریں. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ نے فضیلت دی ہے, بولنے کی طاقت دی, اس کا غلط استعمال نہ کرو, سونی بات کرو, اچھی بات کرو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بات کرنی نہیں آتی. وہ ایک بادشاہ نے نا خواب دیکھ لیا تھا, اس نے خواب میں دیکھا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. ایک تعبیر کرنے والے کو بلایا, اس نے کہا اس کی تعبیر کیا؟ اس نے افسوس کی بات ہے بادشاہ سلامت, تعبیر بڑی افسوسناک ہے, آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے, بال بچے بھی. بادشاہ نے اسے سزا دی. کہا میں نے سب کے بغیر جی کے کیا کرنا؟ اس کو سزا دی تعبیر بتانے والے. پھر پتہ چلا ایک اور بندہ تعبیر بتاتا ہے, وہ بندہ بڑا سیانا ہے, اس کو بلایا. کہا جناب یہ میرے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے, تو تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ مبارک ہو, تعبیر بڑی اچھی ہے. مجھے کیا تعبیر ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے کہ اللہ خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا. بادشاہ نے کہا اسے انعام دو. ذرا مجھے بتانا تعبیر دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی؟ بولیے بولیے. تعبیر لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم, بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. کہتے جی میں گل ہی تو کیتی ہے. میں کہا تیرا سٹائل نہیں نا ٹھیک, گل تیری ٹھیک ہے, انداز ٹھیک. کچھ بندے کہتے ہیں جی میں اس لیے کڑوا ہوں, میں سچ بولتا ہوں. میں نے کہا یہ بھی غلط فہمی ہے آپ کی, سچ کڑوا ہوتا ہی نہیں. آپ کا لہجہ کڑوا ہے, سچ نہیں کڑوا ہوتا.